حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم ذاکر حسین صاحب ابن حاجی ظفر حسین صاحب سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفى محمد وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون صلوات مومنین کرام، عزاداران امام مظلوم، اہل عزا، اہل ودا، تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد اور توصیف و تعریف ثنا پروردگار عالم کے لیے، معبود حقیقی کے لیے، عزتوں کے خالق کے لیے، اس رب کے لیے، اس معبود کے لیے کہ جس کی عظمت اور جس کی جبروت کے سامنے مصطفیٰ اور مرتضیٰ جیسی ہستیاں بھی سجدہ ریز نظر آتی ہیں، اور لا تعداد لا محدود انگنت انتھک لگاتار مستقل بے ہم بے انتہا مسلسل لگاتار رحمتیں نازل ہوں ان معصوم چہروں پر جن چہروں سے رحمان کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوں ان پاک معصوم چہروں پر جو چہرے پروردگار عالم کی غضب اور اس کی رضا کے آئینے ہیں، کیونکہ وہ مادی چہرہ تو رکھتا نہیں، وہ مادی جسم تو رکھتا نہیں، تو پتہ کیسے چلے اللہ کس سے خوش ہے اور کس سے ناراض ہے، کس سے راضی ہے اور کس سے راضی نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ ہمارے چہرے کے تاثرات بتا دیتے ہیں کہ ہم کس سے خوش ہیں، کس سے ناخوش ہیں، کس سے راضی ہیں، کس سے ناراض ہیں۔ وہ مادی چہرہ تو رکھتا نہیں، تو پتہ کیسے چلے اللہ کس سے خوش ہے، کس سے ناراض ہے، کس سے راضی ہے، کس سے راضی نہیں ہے؟ تو ان معصوم چہروں کو دیکھو، اگر یہ تمہیں دیکھ کر مسکرانے لگے تو سمجھ لینا مشیت مسکرا رہی ہے، اور اگر یہ تمہیں دیکھ کر غضبناک ہو جائے تو سمجھ لینا مشیت بھی تم پر غضبناک ہو چکی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ عزیزان ملت، وہ رسول
وہ سید المرسلین، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ مزمل و مدثر کہ جس کا چلنا مشیت ہے، جس کا بولنا شریعت ہے، جس کی سانسیں تلاوت ہے، جس کی نیند عبادت ہے، جس کی عقل قرآن ہے، جس کی فکر تفسیر ہے، جس کا نفس نور ہے، جس کا جسم نور گر ہے، جس کے دن کے گھڑیاں مقدس ہے، جس کی راتیں تطہیر ہے، جو لبوں کو جنبش دیتا ہے تو مشیت کہتی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تم نہیں بولتے، یہ ہم ہیں جو تمہاری زبان سے کلام کیا کرتے ہیں۔ اور آیت کا پس منظر یہ ہے کہ منبر کی بلندیوں پر سے جب نبی اپنے بھائی علی کی فضیلت بیان کرتے تھے تو منافقین کا ایک گروہ تھا جو کہتا تھا کہ معاذ اللہ اپنے بھائی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں، ہر وقت علی کی تعریف، ہر وقت علی کے قصیدے، ہر وقت علی کی فضیلت، ہر وقت علی کی عظمت، ہر وقت علی کی رفعت، ہر وقت علی کی بلندیوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے آیت نازل فرما دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ منبر کی بلندیوں پر سے رسول نے اپنے بھائی علی کی فضیلت بیان نہیں کی، بلکہ یہ اللہ تھا جو مصطفیٰ کی زبان سے علی کے قصیدے بیان یہ وہ نبی ہے کہ بولتا ہے تو وہ کہتا ہے تم نہیں بولتے، ہم بولتے۔ یہ وہ نبی ہے کہ جو کنکریاں پھینکتا ہے تو مشیت کہتی ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ تم نے کنکریاں نہیں پھینکی نبی، یہ ہم تھے جو تمہارے ہاتھوں سے کنکریاں پھینکوا رہے تھے، یہ ہماری قوت نافذہ تھی جو تمہارے ہاتھوں سے کنکریاں پھینکوا رہی تھی۔ یہ وہ نبی ہے کہ جب لوگ اس کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرتے ہیں تو سورہ فتح کی 10ویں آیت میں اعلان ہوتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے نبی جنہوں نے تمہارے ہاتھوں پر بیعت کی ہے انہوں نے تمہاری بیعت نہیں کی، انہوں نے مجھ اللہ کی بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے تو ہم مسلمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، ہم توحید پر یقین رکھتے ہیں۔ اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید نے مطالبہ کیا کہ اگر تم مسلمان اور صاحب ایمان ہے تو جاؤ جا کر اللہ کی بیعت کرو، لیکن نہ اللہ مادی جسم رکھتا ہے نہ مادی ہاتھ رکھتا ہے، تو بیعت ہو اللہ کی تو کیسے ہو؟ تو قرآن مجید نے رہنمائی فرما دی کہ اللہ مادی جسم نہیں رکھتا، مادی ہاتھ نہیں رکھتا، تو جاؤ ہم تمہاری رہنمائی فرما رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کر لو۔ یہ مصطفیٰ کی بیعت نہیں ہوگی، یہ مجھ اللہ کی بیعت ہوگی، اس لیے کیونکہ نبی کی بیعت مجھ اللہ کی بیعت ہے، تو اگر اللہ کی بیعت کرنی ہے مسلمانوں تو جاؤ نبی کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کر لینا، اس لیے کیونکہ نبی کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، اور اگر نبی موجود نہ ہو تو اس کے ہاتھوں پر بیعت کرنا جس کے ہاتھ نبی کے ہی ہاتھ۔ اللہ کی بیعت کرنی ہے تو نبی کی بیعت کرو، اور اگر نبی موجود نہ ہو تو علی کی بیعت کرو، اس لیے کیونکہ وسیع کی بیعت نہیں، توجہ ہو، وسیع کی بیعت نہیں، نبی کی بیعت، اور نبی کی بیعت نہیں، خدا کی بیعت، کیونکہ قرآن میں سورہ فتح کی 10ویں آیت میں یہ اعلان کر دیا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے نبی جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے انہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی، انہوں نے اللہ کی بیعت کی، تو اللہ کی بیعت کرنی ہے تو اس کے مادی ہاتھ تو ہے تو نبی کے ہاتھوں پر بیعت کرنی ہوگی، اور اگر نبی موجود نہ ہو تو وسیع کے ہاتھوں پر بیعت کرنی ہوگی، علی کے ہاتھوں پر بیعت کرنی ہوگی، اس لیے کیونکہ وسیع کے ہاتھ نہیں نبی کے ہاتھ ہے۔ یہی سبب ہے کہ محمد ابن عیسیٰ
آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کے صحابی، آٹھویں امام کے صحابی ہے محمد ابن عیسیٰ۔ خواب دیکھا محمد ابن عیسیٰ نے کہ اپنے گھر سے باہر نکلے خواب میں، مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے رسول اللہ کی مسجد کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے تو جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ پر نفس نفیس تشریف فرما ہے، سامنے دسترخوان نعمت سجا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ نبوت کی نظر صحابیت پر پڑی، نبی نے صحابی کو بلایا، محمد ابن عیسیٰ کو پہلو میں بٹھایا، سامنے کھجوروں کا کشت رکھا ہوا تھا، رسول اللہ نے کھجوریں اٹھائیں، محمد ابن عیسیٰ کے ہاتھ پر رکھی، محمد ابن عیسیٰ نے گننا شروع کی تو 18 کھجوریں تھیں۔ آنکھ کھل گئی محمد ابن عیسیٰ کی، گھر سے باہر نکلے، گلیوں سے گزرتے ہوئے رسول اللہ کی مسجد کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، جھانک کے دیکھا تو رسول تو موجود نہیں تھے، رسول کا بیٹا موجود تھا، رسول کا وسیع موجود تھا، رسول کا جانشین موجود تھا، امام علی رضا موجود تھے۔ جیسے خواب میں رسول اللہ نے نظر ڈالی تھی، ایسے ہی حقیقت میں امام نے صحابی کو دیکھا، جیسے رسول نے بلایا تھا ایسے امام نے بلایا، جیسے رسول نے خواب میں پہلو میں بٹھایا تھا ایسے امام نے محمد ابن عیسیٰ کو پہلو میں بٹھایا، جیسے خواب میں رسول اللہ کے سامنے کھجوریں رکھی ہوئی تھی ایسے امام کے سامنے کھجوریں رکھی ہوئی تھی، جیسے رسول نے کھجوریں اٹھائی تھی ایسے امام نے کھجوریں اٹھائی اور محمد ابن عیسیٰ کے ہاتھوں پر رکھ دی۔ محمد ابن عیسیٰ نے کھجوریں گننا شروع کی تو 18 کھجوریں تھی۔ ایک مرتبہ کہتے مولا ایک اور مرحمت فرمائے، امام نے مسکرا کے کہا اگر خواب میں نانا نے اس سے زیادہ عطا کی اگر نانا نے خواب میں اس سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی تجھے اس سے زیادہ دیتا، لیکن چونکہ نانا نے خواب میں 18 کھجوریں دی تو وسیع نے 18 کھجوریں اٹھا کے صحابیت کے ہاتھوں پر رکھ دی۔ اس کا مطلب وسیع کا ہاتھ نہیں، نبی کا ہاتھ۔ تو اگر اللہ کی بیعت کرنی ہے تو نبی کی بیعت کرنی ہوگی، اور اگر نبی کی بیعت کرنی ہے تو وسیع کی بیعت کرنی ہوگی، علی کی بیعت۔ اگر نبی موجود نہ ہو تو علی کے ہاتھوں پر بیعت کر لینا، اور علی نہ ہو تو حسن کے ہاتھوں پر بیعت کر لینا، اور اگر حسن نہ ہو تو حسین کے ہاتھوں پر بیعت کر لینا۔ اور آپ حضرات کے ذوق کو دیکھتے ہوئے یہ جملہ تو فتنت کر رہا ہوں کہ اگر بظاہر کوئی معصوم امام موجود نہ ہو تو آپ پاس کا علم پکڑ کے بیعت کر لو، خدا کی بیعت ہو جائے گی۔ کیونکہ حسین کی بیعت نہیں، حسن کی بیعت، اور حسن کی بیعت نہیں، علی کی بیعت، اور علی کی بیعت نہیں ہے، نبی کی بیعت ہے، اور نبی کی بیعت نہیں ہے، اللہ کی بیعت ہے۔ تو جب حسین کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، جب حسین کی بیعت قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جب حسین کی بیعت اللہ کی بیعت ہے تو حسین سے بیعت، حسن سے بیعت، علی سے بیعت، نبی سے بیعت، اور نبی سے بیعت طلب کرنا، اللہ سے بیعت طلب کرنا۔ تو یہ یزید نے حسین سے سوال بیعت نہیں کیا تھا، یہ تاغوت وقت نے اللہ سے سوال بیعت کیا تھا۔ تو یہ وہ نبی ہے۔ اب دیکھیں نبی کے فضائل ممبر سے بہت کم پڑ جاتے ہیں، لیکن آج جب میں یہاں پر آیا اور گزرتا ہوا آیا تو میں نے سوچا کہ اس مولا کے فضائل پڑھوں جو علی مولا کا بھی مولا ہے۔ اس لیے کیونکہ دیکھیے عظمت شروع ہوتی ہے رسول سے اور ختم ہوتی ہے رسول پر۔ کیسے؟ شیعہ یا سنی بھائی دونوں کی کتابوں میں یہ
متفق علیہ روایت موجود ہے کہ جب بچہ طالب علم حاصل کرنے کے لیے مکتب و مدرسوں، کالج اور اسکول اور درسگاہ جاتا ہے تو اس بچے کی اتنی عزت ہے شریعت محمدی میں، علم کی اتنی عزت ہے کہ جو بچہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے گا گھر سے، ہمارے یہاں اصول کافی میں ہے، وسائل الشیعہ میں ہے، اور یہ روایت اہل سنت بھائیوں کے یہاں سیاہ ستہ کی روایت ہے، مستند روایت، کہ جب بچہ طالب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر جاتا ہے تو اس بچے کی اتنی عزت ہے ہماری شریعت میں کہ فرشتے اپنے پروں کو تعظیم کی خاطر اس کی راہوں میں بچھا دیتے ہیں۔ وہ بچہ، وہ طالب علم جو تحصیل علم کی خاطر، وہ اسٹوڈنٹ جو تحصیل علم کی خاطر مکتب و مدرسے، اسکول اور کالج اور درسگاہ جا رہا یا بارگاہ آ رہا علم حاصل کرنے کے لیے، تو اس بچے کی اتنی عزت ہے، بچہ بزرگ نہیں، لفظ بچہ کا استعمال ہوا، طفل، کہ وہ بچہ، اس بچے کی اتنی اہمیت ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو تعظیم کی خاطر اس کی راہوں میں بچھا دیتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ فرشتے جس کی تعظیم کرے اسے طالب علم کہتے ہیں، طالب علم جس کی تعظیم کرے اسے استاد کہتے ہیں، استاد جس کی تعظیم کرے اسے مولانا کہتے ہیں، مولانا جس کی تعظیم کرے اسے علامہ کہتے ہیں، علامہ جس کی تعظیم کرے اسے فقیہ کہتے ہیں، فقیہ جس کی تعظیم کرے اسے مجتہد کہتے ہیں، مجتہد جس کی تعظیم کرے اسے تبع تابعین کہتے ہیں، تبع تابعین جس کی تعظیم کرے اسے تابعین کہتے ہیں، تابعین جس کی تعظیم کرے اسے صحابی کہتے ہیں، صحابی جس کی تعظیم کرے اسے نبی کہتے ہیں، نبی جس کی تعظیم کرے اسے مرسل کہتے ہیں، مرسلین جس کی تعظیم کرے اسے سید المرسلین کہتے ہیں، اور وہ سید المرسلین جس کی تعظیم کی خاطر پے تعظیم کھڑا ہو جائے اسے سیدۃ النساء العالمین کہتے ہیں، اور وہ سیدہ جسے جھک کر ادب سے سلام کرے اسے علی امیر المومنین کہتے ہیں۔ سلوات بابا نے بلند اسے علی امیر المومنین کہتے ہیں۔ اور وہ علی اس نبی کو دیکھ کے کہے انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام۔ تو عظمت نبی سے شروع ہو کے ختم ہوتی ہے، علی سے ہوتے ہوئے، ائمہ سے ہوتے ہوئے، اوصیاء سے ہوتے ہوئے۔ تو جب میں گزر کے یہاں پہ آیا اور الحمدللہ آج آواز بھی، حالانکہ مجھے تھکان محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ چائے بڑی پسند ہے، اور یہ چائے کا اثر ہے کہ انشاءاللہ آواز جو ہے آخری لمحے تک ساتھ دینے والی ہے۔ میں سفر کر کے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، لیکن اچھا خطیب وہ ہوتا ہے جو اپنی تھکن بستر پہ نہیں منبر پر آ کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ تو وہ سید المرسلین، وہ طٰہٰ و یاسین و مزمل و مدثر، اور رسول اللہ کے فضائل پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ افسوس، سب افسوس، ہماری قوم میں سے کچھ مصنوعی شجرے والے، مشکوک شجرے والے، اس لیے کیونکہ رسول اللہ کی فضیلت تو وہی سمجھ سکتا ہے جس کی ماں بھی پاک ہو، جس کا باپ بھی پاک ہو۔ مشکوک شجرے والے کیا جانے کہ سید المرسلین کی عظمت و رفعت و بلندی کیا۔
وَالطَّهَا وَيَاسِينُ وَمُزَمِّلُ وَمُدَثِّرُ کہ جو سراپا اس زمین پر اللہ کا معجزہ ہے، جس کا بال معجزہ، جس کی کھال معجزہ، جس کے ناخن معجزہ، جس کا لعاب دہن شاہ کے بھائی معجزہ. اگر لعاب معجزہ نہ ہوتا تو علی کے سینے میں علوم کا سمندر معجزہ نہ ہوتا، کیونکہ ذات علی وہ ہے جو لعاب دہن رسالت سے بلا فصل سیراب ہوتی رہی، جس کے ناخن معجزہ، جس کا ذرہ ذرہ معجزہ، جس کا روم روم معجزہ، جس کے آلات تنفس معجزہ، جو سر تبا مشیت کا معجزہ. اور سید المرسلین طٰہٰ و یاسین و مزمل و مدثر، جس کے ناخن معجزہ، جس کا لعاب معجزہ. جابر بن عبداللہ انصاری آ کے کہتے ہیں رسول اللہ میرے گاؤں کے کنویں کا پانی کڑوا. رسول اللہ نے مسکرا کے کہا جابر کاسا لے کر آ. جابر کاسا لے کر آئے، اپنا لعاب دہن اس پر ٹپکایا، جاؤ جا کے اپنے کنویں کے پانی میں میرے لعاب کی آمیزش کر دو. جابر گئے، لعاب ٹپکایا نبی کا، کاسے میں نبی کا لعاب دہن تھا، جاؤ پانی میں ملا دو. جابر نے لعاب ڈالا کنویں کے پانی میں جو کڑوا تھا. اب جو چکھا تو پانی کڑوا نہیں تھا، آب شیریں بن چکا تھا. تو جس پانی میں نبی کا لعاب شامل ہو جائے وہ آب شیریں بنے، اور جس خاک میں نبی کا لہو شامل ہو وہ خاک شفانہ بنے. اس لیے کیونکہ حج گزرا، محرم آنے والا، 2 یا 3 دن رہ گئے، عزاداری آنے والی. اب فضائے عزا کی خوشبو سے معطر ہو جائے. میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں، اگر آپ نے حج کو سمجھ لیا تو عزاداری کو بھی سمجھ لیا، اور اگر عزاداری کو سمجھ لیا تو حج بیت اللہ کو بھی سمجھ لیا. اس لیے کیونکہ بنیادی طریقے سے حج میں اور عزاداری میں کوئی فرق ہی نہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی عزا کو سمجھے اور حج کو نہ سمجھے، اور کوئی حج کو سمجھ جائے اور عزا کو نہ سمجھے. حج میں کیا ہے؟ مناسک کیا ہے؟ حج کے جو مناسک ہیں وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی، رمی الجمرات، پتھر مارنا شیطانوں پر، بیت اللہ کا طواف، حجر اسود کا بوسہ، قربانی، مقام ابراہیم پر نماز. اب عزاداری کو سمجھے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی حج کو سمجھ جائے اور عزا کو نہ سمجھے. اس لیے کیونکہ جس کی سمجھ میں صفا اور مروہ کے درمیان ہاجرہ دوڑی تھی نا، 6000 سال پہلے ہاجرہ دوڑی تھی، آپ نے اسی عمل کی شبیہ بنائی. اور بعض مجتہدین کا اور فقہاء کا یہ کہنا ہے کہ جتنے مناسک ہیں حج کے، اس میں جو سب سے زیادہ اہم جز ہے وہ طواف کعبہ نہیں ہے، وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے. کیونکہ ہاجرہ دوڑی تھی. ہاجرہ اللہ چاہتا تو زبانی الفاظ سے کام چلاتا. یہ بڑے مقدس ہیں ہاجرہ کے وہ قدم جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے، مگر اللہ نے جملوں سے کام نہیں لیا. جب تک مسلمانوں کو ہاجرہ کی سنت پر عمل نہیں کروا لیا. اس لیے کیونکہ قرآن بتا دینا چاہتا ہے جو طاقت رسم اور رواج میں ہوتی ہے وہ لفظی بیان میں نہیں ہوتی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عزاداری برپا کی جائے. صرف کانفرنس سے کام نہیں چلتا جب تک اس میں رسم و رواج شامل نہ ہو جائے. جیسے حج کے اندر اللہ نے سعی کو جزو حج بنا دیا، تو جس کی سمجھ میں صحیح آ جائے اس کی سمجھ میں تولا آ جاتا ہے، جس کی سمجھ میں رمی الجمرات آ جائے اس کی سمجھ میں تبرہ آ جاتا ہے، جس کی سمجھ میں حجر اسود کا بوسہ آ جائے اس کی سمجھ میں علم اور زری کا بوسہ آ جاتا ہے. تو
جس کی سمجھ میں کعبہ آ جائے اس کی سمجھ میں علی آ جاتا ہے. یہ ممکن نہیں کہ ہر کو سمجھ جائے انسان آزاد ہونا چاہیے. تو جس کا لعاب معجزہ، جس کے ناخون معجزہ. یہ ناخون کیا ہے؟ یہ مردہ خلیات کا مجموعہ ہے، لیکن جب رسالت ماں سے منسوب ہو جائے تو صاحب اعجاز بن جاتے ہیں. یہی سبب ہے کہ بی بی خدیجہ کو رسول اللہ نے بلایا اور کہا بی بی میرے ناخون کاٹ. بی بی نے ناخون کاٹے. رسول اللہ نے کہا جائیے سے پھینک دیجیے. بی بی نے ناخون پھینکے نہیں بلکہ رومال میں تبرک کے طور پر محفوظ مقام پر رکھ دیے. اس لیے کیونکہ جو نبی کی پہلی عارفہ ہو شریعت کی اصطلاح میں اسے خدیجہ کہتے ہیں. وہ خدیجۃ الکبریٰ کہ جس نے ملکۃ العرب کا تاج اتار کر نبی کی کنیزی کی ردا اوڑھ لی. وہ خدیجۃ الکبریٰ کہ جس کا دامن پکڑنے والی باندھی اور کنیزیں تھی، جو سفر کرتی تھی تو حفاظت کے جھرمٹ میں اور غلاموں کے نغے میں، اور جب قیام کرتی تھی تو ریشمی خیمے سونوں کی کھنڈوں سے باندھ دیے جاتے تھے. وہ خدیجۃ الکبریٰ کہ جس کے لیے نبی کریم نے فرمایا کہ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی. اس نے اس وقت دولت کے انبار لگا دیے جب مسلمانوں کا کوئی ناصر و مددگار نہ تھا، اور اس نے اس وقت مجھے کوثر عطا کیا جب دنیا مجھے اکثریت کے تانے دے رہی تھی. اور خدیجۃ العرب، وہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کہ اگر دور جاہلیت میں رسول اللہ سرکار دو عالم کا کردار کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے اس گندے سماج سے صادق اور امین ہونے کی سند لے لی. صادق اور امین ہونے کی سند اگر رسول نے لے لی اس گندے سماج سے، دور جاہلیت کا اگر رسول اللہ کے کردار کا یہ معجزہ تو یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے کردار کا معجزہ ہے کہ اس گندے سماج سے کہ جو عورت کو انسان نہیں سمجھتے تھے، آپ کے دروازے پر جن عربوں کے مغرور سر جھکتے تھے، آپ کہتے تھے تو طاہرہ ہے، تو صدیقہ ہے، تو سیدہ ہے، تو عذرا ہے، تو ملکۃ العرب ہے. اگر رسول کے کردار کا یہ معجزہ کہ آپ نے یہ سند لے لی کہ تو صادق اور امین ہے، تو یہ خدیجۃ الکبریٰ کے کردار کا معجزہ کہ وہ عرب جو جھکنے کے قائل نہ تھے، جو عورت کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنے کے قائل نہ تھی، خدیجۃ الکبریٰ تو یہی کہہ کے پکارا ہے عربوں نے، اے ملکۃ العرب، اے سیدہ، اے طاہرہ، اے عذرا، اے صدیقہ. یہ خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت و رفعت و بلندی ہے کہ دور جاہلیت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا یہ کردار تھا. اسلام آیا، لوگوں نے کلمہ پڑھا اور عزت دار بن گئے، وہ بات کی بات ہے. لیکن اسلام کی آمد سے پہلے جو سماج میں عزت دار رہا وہ دو شخصیتیں تھیں. یا تو ابو طالب کی شخصیت تھی یا خدیجۃ الکبریٰ کی ذات تھی. اس لیے کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عرب عورت کو جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے. جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو یہ اسے زندہ دفنا دیتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. ان کے چہروں کے رنگ اتر جایا کرتے تھے. اس لیے کیونکہ عورت ان کے لیے زحمت تھی، بیٹی ان کے لیے زحمت تھی. ارے جو بیٹیاں اس دور کے سماج کے لیے زحمت ہو، اسلام نے اسے انسانیت کے لیے رحمت بنا دیا. یہ اسلام کا معجزہ. آج دنیا اسلام پر تنقید کرتی ہے کہ برقع، عید، پرد، 4 شادیاں، میراث. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ جو اسلام کی عظیم شخصیتیں ہیں انہوں نے سماج سیوا سے کام لیا، اور ایسی سماج سیوا کی کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو تاریخ بتاتی ہے 2 ہستیاں ایسی تھیں، ایک ابو طالب کی ذات، ایک خدیجۃ الکبریٰ کی ذات، کہ دروازے پر جا کر دب الباب کرتے، باپ نکلتا سنو، غربت کی بنا پر، ذلت کی بنا پر اپنی بیٹی کو زندہ نہ دفنانا، اپنی بیٹی کا قدر نہ کرنا. اگر غربت ہے تو ہمیں دے دو، ہم پال پوس کا جوان کر دیں گے. نہ جانے کتنی بیٹیاں ایسی تھیں جن کو خدیجۃ الکبریٰ نے جوان کر کے پال پوس کی تربیت یافتہ بنایا، اور ایسی شفیق تھی خدیجہ کہ دنیا کو تمیز ہی نہ ہو سکی کہ اپنی بیٹی ہے یا غیاب کی بیٹی ہے. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ جان بچانے بیٹیوں کی پہنچ جاتی.
حضرت ابو طالب کی ذات وہ تھی کہ جان بچانے کے لیے پہنچ جاتے کہ بیٹیاں خدیجہ کو دے دو، غربت کی بنا پر یا ذلت کی بنا پر، اگر تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو تو یہ اللہ کا بہترین تحفہ ہے، اللہ کی رحمت ہے، اسے قتل نہ کرو، اسے خدیجہ کو دے دو۔ جناب خدیجہ اس بچی کو لے جاتی، اس کی تربیت کرتی، پالتی پوستی، نان و نفتے کو برداشت کرتی اور تعلیم دیتی، اس لیے کیونکہ دنیا کی تہذیب کا جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ مکے کی سرزمین پر قائم ہوا، جسے فاطمہ الزہرا کی ماں خدیجہ نے مکہ میں قائم کیا تھا، جہاں توریت و انجیل و زبور کے توحیدی دروس دیے جاتے تھے۔ عزادارو، یہ تو آج کا نعرہ ہے کہ دنیا نے نعرہ دیا کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ، لیکن اگر 1400 سال پہلے کسی ذات نے بیٹیوں کو بچایا ہے اور بیٹیوں کو پڑھایا ہے تو جناب خدیجہ تو نعرہ حیدری، صلوات بابا نے بلند، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جناب خدیجہ الکبریٰ، وہ تاجرہ، وہ کامیاب تاجرہ جس نے عزت کے پردے میں اور حیا کے چادر کے اندر رہ کر اتنی کامیابی اور ترقی حاصل کی کہ مجھے نہیں پتا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت کا کیا عالم تھا، مگر ایک جناب زینب کا جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مصائب نہیں پڑھ رہا کہ جناب زینب نے یزید کے دربار میں، میری طرف دیکھتے رہیے گا، یزید کے دربار میں علی کی بیٹی نے یہ جملہ کہا تھا جناب خدیجہ پر فخر کرتے ہوئے کہ ہے کوئی تم میں سے ایسا مکہ سے لے کے مدینے تک، مدینہ سے لے کے بصرہ تک، بصرہ سے لے کے یمن تک، یمن سے لے کے شام تک، جو میری نانی خدیجہ کا مقروض نہ ہو، جو نانی خدیجہ کا مقروض نہ ہو، ہے کوئی تم میں سے ایسا مکہ سے مدینہ، سبحان اللہ۔ بصرہ سے یمن اور یمن سے شام تک، جس نے میری نانی خدیجہ کا نمک نہ کھایا، جو میری نانی خدیجہ کا مقروض نہ ہو، دنیا خدیجہ کی عظمت کو کھٹانے کے لیے دولت کو کھٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں دولت کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ دو جہاں کا مالک جس کے یہاں تنخواہ دار ملازم کی حیثیت سے رہا ہو، تنخواہ دار ملازم کی حیثیت سے رہا، وہ سید المرسلین طہ و یاسین جس کے یہاں تنخواہ دار ملازم کی حیثیت سے رہا، وہ کائنات اور جہان اور دارین کو عطا کرنے والا جب اپنی روٹی کے لیے آتا ہے تو خدیجہ سے کہتا ہے کہ خدیجہ مجھے کھانا دے دو۔ وہ خدیجہ الکبریٰ کہ تمام ازواج میں، دیکھیے ہمیں فخر اس بات پر نہیں ہے کہ آپ شریک حیات بننا، اس لیے کیونکہ بیوی بننا فخر کی بات نہیں۔ قرآن میں بہت ساری انبیاء کی بیویاں ہیں جن پر قرآن مجید نے لعنت و ملامت فرما دی ہے، چاہے لوط کی بیوی ہو یا پھر موسیٰ کی بیوی ہو، تو جنہوں نے اتباع نہیں کی، اطاعت نہیں کی، شان نبوت کا انکار کیا، تو بیوی ہونا ان کو فائدہ نہ پہنچا سکا۔ تو ہمیں فخر اس بات پر نہیں ہے کہ بیوی خدیجہ شریک حیات بن گئی، شریک حیات ہونا فخر کی بات نہیں، ہمیں فخر اس بات پر ہے کہ سیدہ کی ماں خدیجہ شریک مقصد حیات نبوی بن گئی۔ شریک حیات بننا فخر کی بات نہیں، شریک مقصد حیات ہونا فخر کی بات ہے۔ یہی فخر، یہی فرق ہے کہ تمام ازواج وہ تھی کہ جو نبی سے کہتی رہی، تاریخ بیان کر رہا ہے کہ میرا وظیفہ بڑھا لیجیے، وظیفہ کم ہے، وظیفہ بڑھائیے، وظیفہ بڑھائیے، وظیفہ بڑھائیے۔ نبی پریشان ہو جاتے تھے، تمہیں دنیا کی نعمتیں چاہیے یا اخروی نعمتیں چاہیے؟ تم کیوں اللہ کے رسول کو پریشان کرتی ہو؟ قناعت سے کام لو،
صبر و ضبط و تحمل سے کام لو. تمہیں کسی چیز کی کمی نبی نہیں ہونے دیں گے اس دنیا میں، لیکن اگر کمی محسوس ہو تو پھر صبر سے کام لو. صبر کا دامن تھامے رکھو، جو کہ تم کسی اور کی زوجہ نہیں، سید المرسلین کی زوجہ ہو. لیکن بعض ازواج وہ تھیں کہ جو وظیفہ بڑھانے کا مطالبہ کرتی رہی، نبی کو ستاتی رہی. یہی فرق ہے خدیجہ میں اور بعض ازواج میں کہ جو اسلام کے وظیفوں پر پڑھتی رہی وہ اور تھی جو اسلام کو اپنے وظیفوں پر پڑھتی رہی. وظیفوں پر پڑھنے والی اور اسلام کو وظیفوں پر پڑھنے والی اور سلام ہو اس خاتون پر کہ جس کی دولت آج بھی اسلام کی رگوں میں آج بھی لہو بن کر دوڑ رہی ہے. وہ خدیجہ الکبریٰ کہ 40 برس عمر. مجھے رسول اللہ کے فضائل پر آنا ہے. بھائی نبی میں نے یہ عرض کر دی کہ صاحب 40 برس عمر تھی، سب بیوہ تھی اور طلاق ہو چکی تھی. تمام باتیں روایتوں تاریخ ملتی ہیں. ہم چونکہ مکتب آل رسول سے تعلق رکھنے والے ہم ایسی روایتوں کو قبول نہیں کرتے، لیکن جو لوگ قبول کرتے ہیں میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک فضیلت ایسی ہے جو کسی بیوی کے پاس ہے، اور وہ یہ ہے کہ واحد یہ بیوی ہے کہ جسے مصطفیٰ کنوارے ملے ہیں. جسے محمد رسول اللہ کنوارے ملے، فضیلت تو کسی اور کے پاس نہیں. تو لہذا جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت کا یہ عالم ہے کہ بس ایک ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت سے بڑا نام ہے. ان کی تفسیر ہے تفہیم القرآن سورہ کوثر کے ذیل میں. وہ یہ لکھتے ہیں کہ عرب کی اکانومی اور معیشت کا 70% دار و مدار تجارت خدیجہ پر منحصر تھا. 70% دار و مدار اکانومی، عرب اکانومی کا دار و مدار. ایسی تجارت جناب خدیجہ الکبریٰ کہ 70% معیشت اور اکانومی کا دار و مدار بیوی کی تجارت پر منحصر کرتا تھا. اور جب آپ کے تجارتی کارواں جاتے تھے تو بزحمت تمام کرو، بس 15 منٹ اندازہ کافی. تجارتی کارواں جاتے تھے تو عرب کوئی بہت بزنس مین ہے وہ تو تھے نہیں، یا تو کھیتی بہت کم ہوتی تھی، تو مدینے میں زیادہ تھی، مکہ میں ہوتی تھی، اور لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے، یا پانی کے جہاز پہ سفر کر کے مچھلیاں وغیرہ پکانے کا کام تھا، یا سوٹ کا کام تھا، یا تجارت ہوتی تھی. چین سے آ گیا، کچھ ہنس کے مسالے آ گئے تو وہ فروخت کر دیا کرتا یہ کاروبار. تو جب تجارتی کارواں جاتے تھے تو مکہ کے باہر یہ رہزن تھے، لٹیرے، یہ مال لوٹ لیتے تھے اور بیوی کو کافی نقصان ہونے لگا، لاس ہونے لگا. اب ایک دن حضرت عمران کی خدمت میں آئے اور کہا یا سید البطحاء، یا سردار قوم، میرے تجارتی کارواں جاتے ہیں اور یہ عرب کے لچے لفنگے بدماش لٹیرے رہزنی کرتے ہیں اور مجھے کافی نقصان ہوتا ہے. کوئی راستہ، کوئی تدبیر، کوئی حکمت عملی. آپ نے کہا بی بی آپ چلی جائیں، میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لوں گا. آپ نے تمام لٹیروں کو پیغام بھجوایا، طلب کیا کہ تمہیں بلایا ہے سید الوقت. پتا تھا نا کون کون سے، پتا ہوتا ہے بچوں نے کون. اب سب کو بلا لیا، تنبیہ نہیں کی، سرزنش نہیں کی، ڈانٹا نہیں، بلکہ حکمت سے مسئلے کا حل نکالنا. حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ تب تک لوٹ مار کرتے رہو. یا حضور کیا کریں، آپ تجارت کرو. کہ ہم اور تجارت کرو، ہم اور بزنس. کہاں، نہ کیسے. کہا خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ تجارت کرو. بالکل ایسا ہے جیسے اب بدی سے مثالیں دیکھیں، کوئی اور مثال اس وقت میرے سامنے. بالکل رکشے والے سے کہیں کہ مرسڈیز کے ساتھ بزنس کرنا،
کیا کہنے ہیں؟ خدیجہ کے ساتھ کیسے؟ کہا کہ ایک اونٹ دو، جب تجارتی کارواں لوٹ کر آئے تو 2 اونٹ لے لو۔ کیا کہنے ہیں؟ ایک بھیڑ دو، جب تجارتی کارواں لوٹ کر آئے تو 2 بھیڑیں لے لو۔ یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کا پہلا تصور تھا جو تدبر عمران کا صدقہ دنیا آج تک کھا رہی ہے۔ اب جو یہ تجارتی کارواں نکلا تو یہ سارے لچے لفنگے بدماش یہ نیزے لے کے کھڑے ہو گئے، ہمارا مال جا رہا ہے، ہمارا مال جا رہا ہے۔ اب جو یہ تجارتی کارواں لوٹ کر آیا تو بیوی کا نقصان سے بھی بیوی بچ گئی اور منافع بھی دگنا۔ آپ نے سوچا رقم کا منافع کا کچھ نہ کچھ حصہ سرکار ابو طالب کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ آپ پہنچی اور آپ نے کہا آپ کی حکمت کی وجہ سے، آپ کے تدبر کی وجہ سے، آپ کی تدبیر حکمت عملی کی وجہ سے میں نقصان سے بھی بچ گئی اور منافع بھی دگنا ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ رقم کا ایک حصہ آپ قبول کریں۔ آپ نے کہا ہمیں رقم کی ضرورت نہیں، ہم اسے قبول نہیں فرمائیں گے، لیکن البتہ میرا بھتیجا یتیم عبداللہ جوان ہے، اسے نوکری کی تلاش ہے اور کل میں اس کو لے کر تمہارے گھر پر ضرور آؤں گا۔ اگلے دن رسالت امام نے مصطفیٰ کی کلائی پکڑی اور سین ختیجہ میں پہنچے۔ یہ نور مصطفیٰ کی پہلی کرن تھی جو سین ختیجہ میں پہنچی تھی۔ حریر اور طیبہ کے پردوں سے جھانک کر دیکھا تو بچپن کے خواب کی تعبیر مجسم محمد بن کے نگاہوں کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ جو نور بن کے بشارت دیتا چلا آ رہا تھا آپ ان نگاہوں کے سامنے تھا۔ آپ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا جو عیسائی تھا، مینیجر تھا جہاں خدیجہ الکبریٰ کی تجارت کا نگراں تھا، اور اس سے کہا کہ تو مینیجر کی حیثیت سے نہیں جا رہا بلکہ اس دفعہ تو یتیم عبداللہ کا غلام بن کے جا رہا ہے۔ تیرا کام یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دن اور رات صبح اور شام مصطفیٰ کی عادات و اطہار و کردار و رفتار پر نظر رکھے اور مجھے آ کر رپورٹ دے کہ تو نے کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا۔ جب تجارتی کارواں سرکار دو عالم کی قیادت میں شام سے پلٹ کر آیا تو جناب خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ میسرہ یتیم عبداللہ کے مصطفیٰ کے محمد کی خوبیاں بیان کر، فضائل بیان کر، کمالات بیان کر، عظمتیں بیان کر، بلکہ ایک عجیب و غریب سوال کیا کہ میسرہ یتیم عبداللہ کے عیب بیان کر، عیب بیان کر، عیب بیان کر۔ اس لیے کیونکہ اگر کوئی میرے بارے میں آپ سے پوچھے کہ حبیب حیدر کی تعریف کرے تو ممکن ہے کہ آپ میرے والد مرحوم کی نسبت کی بنا پر، علامہ سید فیروز حیدر آبادی صاحب مقاموں کی بنا پر آپ میری تعریف کرتے، لیکن میری تعریف کرنا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ میرے کردار کے اندر کوئی عیب موجود نہیں ہے۔ تعریف اپنی جگہ، عیب اپنی جگہ، کمال اپنی جگہ، نفس اپنی جگہ۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے سوال کیا میسرہ یتیم عبداللہ کے عیب بیان کر، اور میسرہ کی زبان کھلی، خلق کا عظیم ہے، خلق کا کریم ہے، گفتار کا صدیق ہے۔ آپ نے میرا سوال نہیں سنا، عیب بیان کر، کاشاتیں چھپ چھپ کر اسے سلام کرتی ہو، کا عیب بیان کر، کا نقش کٹے باہر پر جس کے ظاہر نہیں ہوتے، کا عیب بیان کر، کا عب جس پر سایہ فرم رہتا ہے، کا عیب بیان کر، کا دنیا یتیم بناتی ہے یہ یتیموں کو سینے سے لگاتا ہے، کا عیب بیان کر، کا دنیا بیوہ بناتی ہے یہ بیواؤں کے سروں پر عظمتوں کی نگاہ ڈال دیتا ہے، کا عیب بیان کر، کا دنیا ایک نوالے کے لیے قتل کر دیتی ہے، اس کے سخاوت کی گرم تندوروں کی بو صحراؤں کے بھوکوں کو ملا کر سیاہ کر دیتا ہے۔ کا عیب بیان کر، دنیا ایک قطرہ آپ کے لیے جانیں لے لیتی ہے، اس کی درِ حیات کی سبیلیں کبھی خشک نہیں ہوتی۔ کا عیب بیان کر، کا ابو طالب سے بڑا کوئی کریم نہیں، عبداللہ سے بڑا کوئی سردار نہیں، عبداللہ کا یہ بیٹا ہے، ابو طالب کا یہ پروردہ ہے۔ کا عیب بیان کر، کا عرب سفر کرتے ہیں، موسم کی حدت و حرارت و شدت اور گرمی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ان کے جسموں سے پسینہ نکلتا ہے اور پسینے میں بدبو ہوتی ہے۔ عرب اپنے پسینوں کی بدبو کو دور کرنے کے لیے مشک، عنبر اور کستوری کا استعمال کرتے ہیں، مگر اے پاک سیدہ اس سفر میں نہ مشک کی ضرورت، نہ عنبر کی ضرورت، نہ کستوری کی ضرورت، چشم مصطفیٰ سے پھوٹتا ہوا پسینہ مجھ سے اعلیٰ ہے، کستوری سے بہتر ہے، عنبر سے بہترین ہے۔ نعرے
یہ ذات بے عیب ہے، حالانکہ وہ عیسائی تھا، میسرہ عیسائی تھا، لیکن غلام تھا سیدہ خدیجہ کبریٰ۔ تو ذات مصطفیٰ بے عیب نظر آئی۔ یہ فیض ہے تمسک خدیجہ کبریٰ، جب ذات مصطفیٰ میں عیب نظر نہیں آئی۔ تو یہ پاک رسول کہ بیوی جاؤ ناخون دیکھ، بات بہت دور تک چلی گئی، ناخون پھینک، بیوی نے پھینکے نہیں بلکہ رومال میں کسی مقام پر رکھ دی۔ اب نبی غار میں اللہ کی عبادت کر، کافی دن گزر گئے، بیوی کو یاد آئی سرکار، کہا کہ اب دیکھیے یہ عظمت، یہ عزت، یہ تعظیم، یہ تکریم، یہ دین اور شریعت کا حصہ ہے کہ بیوی نے وہ ناخون رومال نکالا اور ناخون کی زیارت کرنے کے لیے اب جو رومال کھولا تو ناخون نہیں تھے، نفیس اور نایاب در بن چکے تھے۔ یہ ناخون اگر رسالت امام سے منسوب ہو جائے صاحب اعجاز بن جاتا ہے۔ تو جس کا ناخون معجزہ، جس کا لعاب معجزہ، جس کا بال معجزہ، ہم تو نہ بال کو بھولتے ہیں اور نہ آل کو بھولتے ہیں۔ اب حضرت بل میں بال تو مل سکتا ہے، حضرت بل میں کشمیر میں ایک بال ہے نبی کو منسوب، پتہ نہیں ہے، لیکن اتنی عزت کہ بال اگر نبی کا ہو ایک بال تو حفاظت کا بل نظر آتا ہے۔ اور ہمارے بال وہ ہیں کہ اگر حجام کے یہاں جا کے منڈوا دے سر تو وہ جھاڑو لگا کے باہر پھینک دے گا۔ یہ ہمارے بالوں کی عزت، یہ ہمارے بالوں کا حال ہے۔ لیکن اگر رسول اللہ سے منسوب ہو گیا تو وہ دبدبا اور روب ہے نبوت کے اعتبار کا۔ فوجیں لگی ہوئی ہیں اس کے تحفظ کے لیے، بل لگے ہوئے ہیں، تو جس کے بال کی یہ طاقت ہو اس کی آل کی کیا طاقت ہو؟ معجزہ ہے نا، بال بھی معجزہ ہے نبی کا، تو بال اتنا عظیم معجزہ، آل اتنی عظیم معجزہ ہو۔ یہی سبب ہے کہ مامون کے دربار میں ایک شخص نے آ کے کہا میرے پاس تمہارے نبی کے بال ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا محسوس نہیں کرتا تیرا دربار ایک غیر معمولی خوشبو سے معطر نہیں حاصل ہوا مجھے اطمینان۔ مولا کو بلایا کہا فرزند رسول اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے بعد آپ کے جب کے بال کہا پیش کیے جائے۔ اس نے بال نکالے، 8 بال تھے، امام نے 5 الگ کیے، 3 الگ کیے، کہا یہ 5 نبی کے ہیں، یہ 3 نبی کے نہیں۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا ان 5 بالوں سے مجھے میری خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ آپ بھی مجھے اطمینان حاصل نہیں ہوا۔ امام نے کہا آگ روشن کرو، آگ روشن کی گئی۔ امام نے ہاتھ بال اٹھا کر جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیے۔ جو نبی کے تھے وہ بچ گئے، جو نبی کے نہیں تھے وہ چل گئے، جو نبی کے ہوں گے وہ بچ جائیں گے، جو نبی کے نہیں ہوں گے وہ ہمیشہ جائیں گے۔ جو نبی کے ہوں گے وہ بچ جائیں گے، جو نبی کے نہیں ہوں گے وہ روز محشر جل جائیں گے۔ کوئی سراپا معجزہ ہے نبی، سرتپا معجزہ۔ علامہ مجلسی بس 5 منٹ اور رحمت۔ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حق الیقین نبی کے 24 معجزات درج کیے ہیں۔ اب میں سناؤں گا مجھ کو بتا فکر نہ، 2 معجزات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو نبی کے جسم مبارک سے، صرف جسم مبارک سے تعلق رکھتے ہیں۔ 24 معجزات، حق الیقین کتاب کا نام ہے۔ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کا 2 معجزات کا یہاں ذکر کر کے باب مسائل میں داخل ہو جاؤں گا۔ پہلا معجزہ، حضور فرماتے ہیں کہ نبی کے جسم مبارک سے ایک ایسی غیر معمولی خوشبو بلند ہوتی ہے، ایسی غیر معمولی خوشبو بلند
کہ اگر کسی گلی سے گزر جاتے تھے، بس کرے اگر یہاں سے گزر جائیں تو ہفتوں یہ خوشبو اس گلی میں باقی رہتی تھی اور گزرنے والا سمجھ جاتا تھا کہ ندیم عبداللہ کا گزر ہوا ہے۔ ایسی خوشبو کہ جنت کی خوشبو بھی اس کی خوشبو کے سامنے پھیکی ہو۔ اور آپ جمعرات وہ حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا، جب امام آئے تو کیا کہا امام حسن، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے اماں، میں ایسی پاک اور میٹھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے جد نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مطلب نبی کے جسم مبارک سے ایسی غیر معمولی خوشبو بلند ہو، ایسی غیر معمولی خوشبو کہ ہفتوں یہ خوشبو برقرار رہتی تھی۔ اگر یہ معجزہ صرف ذات مصطفیٰ تک محدود ہوتا تو 5ویں دور میں جابر کے بڑھتے ہوئے قدم رک کے یہ نہ پوچھتے کیا میں وقت کے محمد کو محسوس کر رہا ہوں۔ ورنہ جابر کو پتا کیسے چلا کہ محمد باقر آ رہا ہے؟ جو جابر دیکھ نہ سکے اس نے خوشبو سے پہچان لیا کہ وقت کا محمد آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب جو نبی کا معجزہ ہے وہی مسیح کا معجزہ ہے۔ دوسرا معجزہ علامہ مقدسی سے لکھتے ہیں کہ نبی کی پیشانی مبارک سے ایک ایسا غیر معمولی نور ساطع ہوتا ہے کہ سیاہ ستہ کی روایت ہے جناب عائشہ سے کہ اگر ہماری سوئی کھو جاتی، صحیح بخاری کی روایت، تو اسے تلاش کرنے کے لیے چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پیشانی مصطفیٰ سے پھوٹتا ہوا نور کافی تھا۔ اب اندازہ لگایا نا، خوب اندھیرا ہو، سوئی گر جائے اور کسی کی پیشانی سے ایسا نور نکل رہا ہو کہ وہ سوئی آپ تلاش کرے تو کس نوعیت کا نور؟ اسٹیٹمنٹ ہے زوجہ کا جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ہمیں سوئی تلاش کرنے کے لیے چراغ کی ضرورت، سوئی جیسی باریک چیز، رسول اللہ کی پیشانی سے ایسا نور نکلتا ہے، ایسا نور ساطع ہوتا ہے کہ زوجہ اندھیرے میں سوئی کو تلاش کر لیتی تھی۔ اگر یہ معجزہ صرف ذات محمد تک محدود ہوتا تو شب ہجرت کو فارغ قریب ہوتا نہ کھاتے کہ چادر کے نیچے نبی نے کہا یا علی۔ قرآن نے کہا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اس آیت کو سرنامہ کلام قرار بنایا۔ یہ دیکھیں، یہ فلاح کے حوالے سے گفتگو ہے۔ فلاح کا مطلب ہے کامیابی۔ روز اذان میں مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، فلاح کی طرف، یعنی کامیابی کی طرف۔ تو اسلام نے کامیابی کی جو شرطیں مقرر کی ہیں وہ 4 ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، میرے نبی پر ایمان لاؤ، اور ایمان کافی نہیں ہے، وَعَزَّرُوهُ، نبی کی عزت، یہ کامیابی کی ایک سیڑھی اور شرط ہے۔ وَعَزَّرُوهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو اس پر ایمان لایا، وَعَزَّرُوهُ، اور اس نبی کی عزت بھی کی۔ یہ تمہارا بھائی نہیں، یہ تمہارا رشتہ دار نہیں، یہ تمہارا دوست نہیں، یہ سید المرسلین ہے، یہ نبیوں کا فخر ہے، یہ تاج رسالت ہے، یہ سید الانبیاء ہے، یہ علی کا بھی مولا ہے۔ تو اس کی عزت کرنا، وَعَزَّرُوهُ، پھر قرآن کی آیت آگے بڑھ کے کہتی ہے وَنَصَرُوهُ، اور اس کی نصرت بھی کرنی پڑے گی، ایمان لانا پڑے گا نبی پہ، عزت کرنی پڑے گی نبی کی، نصرت کرنی پڑے گی نبی کی۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ فَأَتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي
انزل معه اولئک هم المفلحون، اور اس نور کی اطاعت کرنی پڑے گی جو اللہ نے اس کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ اولئک هم المفلحون، تاکہ تم فلاح اور کامیابی، بس کامیاب ہو گیا مسلمان اگر اس نے ایمان رکھا نبی پہ، عزت کی نبی کی، نصرت کی نبی کی، اور اس نور پاک کی اتباع کی جو اللہ نے اس کے ساتھ نازل کی، جو ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ نظر آئے۔ اولئک هم المفلحون، تاکہ تم فلاح حاصل کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اگر کامیابی کی طرف مؤذن بلا رہا ہے تو صرف نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، نبی پر ایمان، نبی کی عزت، نبی کی نصرت اور اس نور کی اتباع کیا کہنا ہے جو اللہ نے اس کے ساتھ نازل فرمایا۔ اسی لیے جب مولا علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر رکھا۔ مولا نے 21 رمضان اور کہا حافظکم اللہ حافظکم فیکم نبی، یہ جملہ ہے مولا علی کا، اللہ تمہاری حفاظت کرے اس لیے کیونکہ نبی کا احترام، نبی کی عزت تمہاری عزت سے وابستہ ہے۔ اس کا مطلب جس نے تمہاری توہین کی اور عزت نہیں کی اس نے رسول اللہ کی عزت نہیں، اور جس نے حسن حسین کی عزت کی اس نے رسول اللہ کی عزت کی، اور جس نے رسول کی عزت کی وہ فلاح پا گیا۔ یہی سبب ہے کہ تعارف کرایا ہے حسین نے آپ کو، یہ کہہ کے کہ تم بھول گئے میں کس کا بیٹا ہوں۔ ابھی مباہلہ گزری ہے تو مباہلہ نے تو بیٹا بنا دیا۔ جب مامون نے کہا نا امام سے، امام رضا سے کہ آپ تو بیٹی کی اولاد ہے تو فرزند رسول کیوں کہلواتے ہیں؟ کیا تجھے پتا نہیں مباہلہ کے بعد حسن اور حسین نواسے نہیں رہے؟ نواسے نہیں ہیں، بیٹے ہیں۔ اس لیے کیونکہ اگر بیٹے ہوتے نبی کے تو رسالت ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کیونکہ اگر ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہے تو نبی تو عزتوں کی عزت جسے حاصل ہے، جو افتخار کا بھی فخر ہے، اس کا بیٹا اگر پیغمبر نہ ہو تو اگر پیغمبر ہوتے حسن اور حسین تو نبوت تمام کیسے ہوتی؟ نبوت کو تو تمام کرنا ہے، خاتم الانبیاء کی مہر سیٹ کرنی۔ تو اب نبوت تمام کر دی اور بیٹی کے ذریعے جو بیٹے دیے ان کو بیٹا بنا دیا روحانی، اور وہ پھر بیٹے قرار پائے۔ اب پیغمبری کی ضرورت نہیں، اور شرف میں بھی کسی پیغمبر کے بیٹے سے کم نہیں۔ کیا کہنا نبی کا ایک پہلو ہلکا ہو جائے گا اور نبیوں کے مقابلے ابراہیم کہیں گے میرا بیٹا پیغمبر تمہارا بیٹا، عمران کہیں گے میری بیٹی مریم تمہاری بیٹی، تو اللہ نے ایسے بیٹے دی، کیا کہنا ایسی بیٹی سبحان اللہ، کہ جو مریم کا بھی فخر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو فخر اسماعیل، جو فخر اسحاق، تو حسین نے اپنا تعارف کرا ہے، لیکن طبیعتوں میں کوئی تبدیلی بات نہیں۔ تو مولا کہتے ہیں کہ علی کا بیٹا زہرا کا لال، رسول کا بیٹا حسن کا بھائی تمہارے سامنے تقریر کر رہا ہے، تمہاری غزالوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حرام غذائیں تمہارے لہو کے اندر شامل ہو چکی ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آیا حسین، چلے حسین بڑے کرب کے ساتھ چلے، بڑی مظلومیت کے ساتھ چلے، اور یہ کہتے ہوئے چلے رباب تیرا لال مارا گیا صبر کر، میں لیلا علی اکبر کے کلیدی میں برچی لگی صبر کر، رقیہ صبر کر، زینب صبر کرنا، اور یہ کہہ کر چلے اور گھوڑے پر بیٹھے۔ اللہ جانے فرض کو جوڑا، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، گھوڑا نے اپنے سموں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو امام نے چھپ کے دیکھا تو 4 برس کی سکینہ گھوڑے کی سموں سے لپٹی کہہ رہی تھی بابا گھوڑا میرے بابا کو نہ لے جا،
جو بھی میدان جنگ میں گیا ہے وہ زندہ لوٹ کر لیا۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ پسینے سے لگایا، ایک مرتبہ کہتے ہیں میری بچی یتیموں کی طرح زندہ رہنا۔ 4 برس کی بچی پلٹ کے پوچھتی ہے بابا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ کہا جب رخساروں پر تماچے لگنے لگے، جب کانوں کی بالیاں اتر جائیں، جب سر سے ردہ چھن جائے، جب گلے میں رسی بن جائے تو سمجھ لینا یتیم ہو گئی۔ عزاداروں وہ وقت عصر جب سیاہ آندیاں چلی، فرات کا پانی اچھلا، زمین میں زلزلہ آیا، کسی ظالم نے سکینہ کے تماچا مارا۔ سکینہ کہا کے کہتی ہے کیا میرا بابا حسین مارا ہے؟ ارے کیا میں یتیم ہو گئی جو مجھ کو تازیانے مار رہا ہے؟ بس اب سکینہ کے ہاتھوں میں بابا کا دامن ہے، حسین پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، سکینہ کے ہاتھوں میں باپ کا دامن مختصر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میر علی کہتے ہیں چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، ننھا سا میرا دل ہے میرا دل نہ دکھاؤ، میں جاؤں گی بابا نہ مجھے چھوڑ کے جاؤ، میں مرتی ہوں بابا مجھے صورت تو دکھاؤ۔ بابا کو قسم دے کے خدا کی تھی سکینہ، سر پیٹتی پیچھے چلی جاتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم عزاداروں سکینہ زندہ نہیں تو کیسے رہی، اور سکینہ کی پیاس بجھی تو کب بجھی، جو اتنی شفقتوں کی عادی ہو۔ نام نہیں تھا سکینہ، نام تھا فاطمہ، تسکین کا سبب سکینہ۔ کبھی علی اکبر کے پاس، کبھی عباس کے پاس، کبھی اور محمد کے ساتھ، وہ سکینہ جو شب عاشور گھر بھر کی محبت کا مرکز بنی رہی، آج روز عاشور دنیا کی نظریں بدل گئی۔ اب سکینہ یتیم بن کر، اسیر بن کر، قیدی بن کر، بھوکی سکینہ، پیاسی سکینہ، اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، مگر حسین کا تو گھر اجڑ گیا۔ عزاداروں سکینہ یتیم اور اسیر بن کر کوفے پہنچی، مرتبہ سکینہ کی پیار بھڑک گئی۔ سکینہ نے جناب زینب سے کہا پھوپھی ماں تھوڑا سا پانی مل جاتا، اب مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا۔ جناب زینب کہتے میری بچی کو یتیمہ پر کون رحم کھائے گا، تو اس کو پانی پلانے والا فراق کے کنارے سو رہا ہے۔ عزاداروں بالا خانے پر ایک مومنہ اس بچی کے جملوں کو سن رہی تھی، ایک مرتبہ اپنی کنیز سے کہتی ہے کنیز یہ بچی بڑی پیاسی معلوم ہوتی ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ کنیز آپ کھولے میں پانی لے کر آئی، آ کر کہتی ہے اے قیدی یہ بچی بڑی پیاسی ہے، اسے پانی پلا دے۔ جناب زینب نے نظر ڈالی کس نے بھیجا ہے یہ پانی؟ کہا بالا خانے پر میری مالکن نے یہ پانی بھیجا ہے، سن سکیں گے عزاداروں آپ؟ جناب زینب کہتی ہے لے جا اس پانی کو اور کہہ دینا عرب کے شریف کبھی اس غذا کو قبول نہیں کرتے جب تک میزبان صاحب رہے۔ عزاداروں کنیز آگے کہتی ہے بیوی قیدی دیکھے ہیں مگر ایسے خیرات کہتے جب تک میزبان سامنے نہ ہو پانی نہیں پیئیں گے۔ بس عزاداروں مومنہ نے سر پہ ندا رکھی اور کہتی ہے قیدی یہ بچی بڑی پیاسی ہے، اسے پانی پلا دے۔ سکینہ کے ہاتھوں میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کا لمس محسوس ہوا، نہ جانے کس کس کی یاد آ گئی ہوگی۔ ہائے میرا چچا عباس، اے بھیا علی اکبر، اے قاسم محمد، ارے اسی پانی کی مومنہ کہتی ہے بیٹی پانی پی لے لیکن میرے لیے کچھ دعائیں مانگ لینا، اس لیے کیونکہ میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ اللہ یتیم بچوں کی دعائیں قبول کرے۔ بس عزاداروں جناب زینب نے کٹورے پر ہاتھ رکھ کے کہا سکینہ اب پانی جب پینا، جب اس مومنہ کے لیے دعائیں مانگ لینا۔ جناب سکینہ پوچھتی ہے بی بی کون کون سی دعائیں تیرے لیے مانگو؟ مومنہ کہتی ہے بیٹی دعا مانگ میرا شوہر پردیس گیا ہے، میرے بچے یتیم نہ ہو، میرا شوہر خیریت کے ساتھ پلٹ آئے۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، مومنہ کا شوہر خیریت کے ساتھ پلٹ آئے، اس کے بچے یتیم نہ ہو، اور کون کون سی دعائیں تیرے لیے مانگو؟ تو مومنہ کہتی ہے بیٹی دعا مانگ جیسے تو یتیم ہو ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ عزاداروں سکینہ نے یہی کہہ کے دعا مانگی، پالنے والے کیسے ایسے اس مومنہ کے بچے یتیم نہ ہو۔ اور کون کون سی دعائیں
بیٹی دعا مانگ اللہ وہ گھڑی جلد نزدیک لائے جب میں مدینے جا سکوں. مدینے کا نام سنا تو زینب چونکی. ارے کون ہے تیرا مدینے میں, کون ہے تیرا مدینہ میں؟ وہ مومنہ کہتی ہے تم کیا جانو, تم تو غیر ملکی ہو. ارے ہم مسلمانوں کا سب کچھ مدینے میں ہے. خدا سلامت رکھے آل رسول کی بےہوئی کو, خدا سلامت رکھے علی اکبر کی جوانی کو, خدا سلامت رکھے سکینہ اور علی اصغر کو. جب مدینے جاؤں گی تو سکینہ اور اصغر کے لیے تحفے لے کر جاؤں گی. جناب زینب نے طلب کے کہا اے ام حبیبہ, ام حبیبہ کام ہے, یہ بھی تجھے میرا نام کیسے معلوم؟ اور ایک بات کہوں, نہ جانے کیوں تیری آواز میری شہزادی زینب سے بہت ملتی ہے. جناب زینب نے کہا اگر زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. کہتی ہے میں تو کنیز تھی, یہ سب کچھ بخشا ہوا علی کی بیٹی. بس ہزاروں زینب نے کاپتے ہوئے ہاتھوں سے چہرے پر پڑے ہوئے سفید بالوں کو ہٹا کے کہا اے ام حبیبہ پہچان پلیز. حبیبہ نے جب زینب کو بے پردہ دیکھا تو سر سے رضا اتاری, مدینے کی طرف رک کر کے کہا یا رسول اللہ, ارے قیامت آ گئی. نبی کی بیٹیاں بے مقنا و چادر, اے ام حبیبہ وہ دیکھ نو کے سنا پر آفتاب امامت, اور جس بچی پر تو نے رحم کھایا ہے حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ جس کے لیے اس دنیا سے پانی اٹھ گیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. فرضا بقضاء وتسليما لأمره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. رب کریم ذکر کو بطور عبادت قبول فرما. فرش عطا پر بیٹھنے والے اور مجلس سننے والے مومنین کے جملہ گناہوں کو معاف فرما. جو مقروض ہے غیب سے ان کا قرض ادا کر دے. جو بیمار ہے سید سجاد کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ اور کلی عطا فرما. پروردگار عالم مرحوم کے درجات بلند فرما. اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما. ان کی صحت آبرو اور رزق میں کثیر اضافہ کر اور ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے. رب کریم جن کی گودیاں آباد ہیں انہیں ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھ. بچوں کے سروں پر والدین کا سایہ قائم اور دائم رکھ. رب کریم ہمارے بچوں کو, نوجوانوں کو, بزرگوں کو ہر قسم کے ایکسیڈنٹ حادثات سے, نظر بد سے اور لا علاج بیماریوں سے محفوظ فرما. رب کریم یہ دنیا ظلم سے بھر رہی ہے, زخموں کا بس ایک علاج ہے حضور کے ظہور کی تاکید عطا فرما. مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ذاکر حسین ابن حاجی جعفر حسین صاحب کی روح کو ثواب